تو اس لیے رمضان میں 4 کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا۔ اب دیکھیں یہ کام اتنی عظیم ہیں، جو بندہ بھی ان 4 کام کو رمضان میں کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں عطا فرما دیں گے۔ اب یہ نہیں کہ دنیا کا معاملہ ہے، اللہ اس کی آخرت کو ایسا سنواریں گے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ 2 کام تو ایسے ہیں آپ ان سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، یعنی اللہ ان سے خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، تم نے وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر اگر ہمیں 5 روپے کی آمدنی محسوس ہونے لگے، 5 روپے کا فائدہ ہو تو ہم اپنا ٹائم لگا دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دنیا کا کوئی اور فائدہ ہو تو ہم جان کھپانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسے آسان اور بہترین اعمال بتلائے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا 2 جو کام ہیں جن سے اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ دنیا میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آخرت کی خوبیاں ملیں گی، وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت۔ کلمہ طیبہ کی کثرت رمضان میں بہت ہی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور میں آخر میں جو بتلانے والا ہوں 2 اعمال وہ تو عجیب ہی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی کثرت سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، اللہ کی یاد دل میں آتی ہے، اور اللہ کی یاد ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بھاری کلمہ اتارا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی کلمہ دیا، ایک ہی آواز دی، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، ساری کائنات کو اکٹھا کر کے، ساری کائنات کو جمع کر کے ایک ترازو میں رکھ دو، دوسری طرف یہ کلمہ ہو تو یہ کلمے والا ترازو بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ تو اتنا وزنی کلمہ جو بندہ اس کا ورد کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں عطا فرمائیں گے۔ اور جو دوسرا کام ہے جس سے اللہ کی خوشنودی انسان کو ملے گی وہ ہے استغفار، اپنے گناہوں سے معافی، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے کرنا کہ اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ تو فرمایا ان 2 کاموں سے اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس بندے نے استغفار کی کثرت کی اس نے دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال کر ہر آسانی میں بھیج دیں گے، یعنی اس کے حالات کو صحیح کر دیں گے۔ تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت، فقیری سب کچھ ختم ہو جائے گی صرف ایک عمل سے، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ اب استغفار میں کیا ہے؟ جو بھی عمل ایسا ہو، جو بھی کلام ایسا ہو جس سے اللہ کے سامنے انسان شرمندگی کے الفاظ ظاہر کرے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہ سارا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے استغفار بتلائے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سارے استغفار ہیں۔ ہر بندہ اپنی زبان میں توبہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، استغفار کرنا، رونا، یہ سب سے بڑا کام ہے انسان کے لیے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں استغفار کی کثرت ہو، توبہ کی کثرت ہو، اللہ کے سامنے شرمندگی ہو۔ اور 2 جو کام ہیں جس سے انسان کو چارہ کار نہیں، وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا جنت کا سوال، اللہ سے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور یہی حقیقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امت کو جنت کا سوال سکھلایا کہ امت جنت کا سوال کرے۔ اور جو دوسرا کام ہے جس سے انسان کو چارہ کار نہیں، وہ کیا ہے؟ جہنم سے پناہ، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ اور حقیقت ہے جس بندے کو اللہ نے جنت کے اندر پہنچا دیا، جہنم سے بچا لیا، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ اللہ جس کو قرآن میں فرماتے ہیں
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن جب ایک بندہ کامیاب ہوگا تو سارے عالم کے لوگوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اللہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، تو وہ سارے حشر کے میدان میں پھرے گا، چکر لگائے گا، دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، آج میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اور سب سے بڑی ناکامی جہنم کے اندر داخلہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، سارے عالم کے مسلمانوں کو، انسانوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ ناکام ہو گیا، اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ چھوٹے سے اعمال ہیں اور آسان سے آسان ہیں۔ کلمہ طیبہ یہ آسان ہے، ہر بندے کو، ہر مسلمان کو آتا ہے۔ استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے بچنے کی دعا اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے کاموں کو ٹھیک کریں گے، دنیا کے کام بھی، آخرت کے کام بھی۔ جب انسان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، تو اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔